عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. محترم حضرات، آج آپ لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو کیوں بھیجا، انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے، اور دوسری بات معاشرے کی اصلاح کیسے ہوتی ہے. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کو دو طرح سے بنایا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نمونے کا محتاج نہیں رہتی. جانوروں کے بچے، پرندے، مچھلی، چرندے، درندے اور دوسرے جتنے بھی مخلوق ہیں، یہ پیدا ہونے کے ساتھ چلنے پھرنے لگتے، اپنا دانہ چارہ پانی خود تلاش کر لیتے. ان کو کسی کی رہبری کی، رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑتی. دوسرا انسان کا بچہ محتاج ہوتا ہے. انسان کو چلنا، کھانا، بیٹھنا، ہر کام اس کو سکھانا پڑتا ہے. اور یہ کام جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے نبیوں کے سلسلے کو باقی رکھا. نبیوں کے ذریعے سے اصلاح کی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. تو اب یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ کی وہ ذات ہے جس نے ان پڑھ لوگوں کے اندر ایک ایسے رسول کو بھیجا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ان کو ہر قسم کی غلط کاموں سے، گندگی سے پاک کرتا ہے، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اب یہاں نبیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. سورہ انبیاء میں 25 نمبر کی آیت ہے. ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ان کی طرف ہم نے یہی وحی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اسی کی عبادت کی جائے. محترم حضرات، جتنے پیغمبر بھی دنیا میں آئے، تمام کے تمام پیغمبروں کی ایک ہی دعوت تھی، لا الہ الا اللہ. اللہ ایک الہ ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اب
ہر پیغمبر نے یہی کہا، البتہ زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے اب جو چیزوں کی ضرورت تھی وہ نبی لوگوں کو وہ بتاتا۔ کون سی چیزوں؟ لا الہ الا اللہ تو ایک ہی، اللہ کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی جاتی، اور اس کے بعد حالات کے اعتبار سے شریعت جو ہے جیسی ضرورت ہوتی اس کا حکم دیا جاتا۔ اب یہاں پر اب دیکھیے گا، نبیوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، نبی کا کام لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے، اور نبی سمجھاتا ہے، اگر لوگ مان لے تو الحمدللہ ٹھیک ہے، اور نبی مختلف دلیلوں کے ذریعے، ثبوت کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نبیوں کے لیے ہر زمانے میں ایک ثبوت الگ اللہ تعالیٰ دیا، جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہ نبی کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی آدمی اسے ظاہر نہیں کر سکتا۔ جب نبیوں کا انکار کیے، حد سے زیادہ کوشش کرنے کے باوجود اگر یہ لوگ نہیں مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قوم کو غارت کر دیتا، ختم کر دیتا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام، نوح ہے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، فرعون اور فرعون کے قومیں، جتنے قومیں آئے اللہ تعالیٰ ان کو تمام ختم کر دیا، کوئی آدمی باقی نہیں۔ نوح علیہ السلام میں پورے جب عذاب آیا تو پوری قوم برباد ہو گئی۔ قوم ہود پر، قوم عاد پر جب عذاب آیا تو پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے سے ختم کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے جب نافرمانی کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو قسم کے عذاب نازل کیا، ایک چیخ اور پکار کے ذریعے سے، اور دوسرا بارشوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہلاک کیا۔ فرعون کو آپ جانتے ہیں کہ اسے سمجھایا گیا، بتایا گیا، جب وہ نہیں مانا تو گیا اس کو سمندر کے اندر غرق کر دیا گیا، ڈبا دیا گیا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی، آپ کی ایک دعا تھی کہ اے اللہ، پہلے کے لوگوں کو جیسے تو پورا ہلاک کر دیا، میری قوم کو ایسے ہلاک مت کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، یعنی ہمارے امت پر گویا ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا جس سے پوری کی پوری قوم تباہ ہو جائے۔ جہاں ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے وہاں وہ چیز آئے گی، اور وہ عذاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کرے گا۔ تو بتایا گیا کہ پوری قوم کو ایک ہی وقت میں جیسے دوسری قوموں کو ہلاک کیا گیا، میری قوم کو ایسے ہلاک نہ کریں۔ اللہ نے کہا جی ہاں، نہیں، میں نہیں کرتا ویسا۔ اب اس کے بعد اور ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپس میں یہ لوگ لڑائی جھگڑے نہ کریں، سب مل جھل کر رہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ لڑائی جھگڑے ہوں گے، یہ اختلافات وہاں پر ہوتے رہیں گے۔ تو اب یہاں جو بات اب دیکھیے گا، آج ہمارے پاس بے شمار برائیاں ہیں، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی پورے ہر قسم کی برائیوں میں لگی ہوئی ہے، اخلاقی برائیاں ہیں اور دوسری چیزوں سے بھی۔ اب دیکھیے تباہی کے قریب اب جو بھی کیفیتیں ہیں، ایسا حالات ہے کہ معلوم نہیں اللہ کا کب غضب آئے گا، اللہ کا کب عذاب آئے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ عذاب مثلاً ایک علاقے میں آئے گا تو دوسرا علاقہ محفوظ رہے گا، تیسرا ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں ایک ہی مرتبہ عذاب نہیں آئے گا۔ اچھا، اب یہاں پر ہم تباہی سے کیسے دور کر سکتے، تباہی سے ہم کیسے بچ سکتے؟ تو یہاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوسائٹی بنایا، جو معاشرہ بنایا، اس کو ہمیں اختیار کرنا، یعنی اللہ کے رسول کے طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ پھر ہم صحابہ جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے، صحابہ جیسے ویسے طریقے سے اگر ہم رہیں تو ہمارا معاشرہ بچ سکتا ہے۔
اور اس کے بعد یہاں جب آپ دیکھیں گے تو اب یہ برائیوں کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو پہلی بات یہاں پر یہ ہے توحید۔ سب سے پہلی بنیادی چیز توحید۔ اللہ ایک ہے، اللہ ہر چیز میں اکیلا ہے، اللہ کا کوئی ایکول نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے۔ اور اس کے بعد جب تک توحید کا اقرار نہ کیا جائے، اللہ کو ایک نہ مانا جائے، کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اصلاح کے لیے لوگ الگ الگ طریقے اختیار کرتے، نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اور ہمیشہ جو پروگرام وغیرہ ہمارے پاس چلتے، کیا عنوان رہتا بولے تو اصلاح معاشرہ، سوسائٹی کی اصلاح کرنا۔ یہاں ہمارے پاس جمعہ ہے، ہر جمعہ نصیحتیں کی جاتی ہیں، تو پھر اس کے بعد اصلاح کا معنی کیا؟ ہر جمعہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے پاس اس کا انتظام ہے، اب اس کے لیے الگ سے معاشرے کی اصلاح وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم توجہ نہیں دیتے، ہمارے پاس جمعہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اب اسی کے لیے اب یہ لوگوں کو سدھارنے، معاشرے کو سدھارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا۔ اب یہاں پر ذرا غور کرنے کے بعد یہ ہے کہ مسلمان جتنے بھی ہیں دل کے ساتھ اگر وہ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کریں تو ہمارے اندر جو اختلافات ہیں خود بخود دور ہو جائیں۔ اور ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہ فائدہ دے سکتا نہ نقصان دے سکتا۔ اور یہ چیز ایسی ہے کہ اس پر اگر آپ جم کے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا۔ یہی چیز ہے جو ہر قسم کی مصیبت سے آپ کو بچا سکتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے کوئی بڑی باتیں، لمبی تقریریں آپ نے نہیں کی، معمولی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم بتاتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے سے آپ لوگوں کی اصلاح کرتے۔ جیسے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں تمام لوگوں کو ایک پہاڑ پر جمع کیا، اعلان ہوا، کوئی بھی اہم بات ہوتی تو کیا ہوتا، اعلان کرتے تو سارے لوگ اپنے اپنے گھروں سے آ جاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، بلانے کے بعد ایک مرتبہ تو آپ نے کہا کہ دیکھو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ تم اقرار کرو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ تو اب لوگوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا بھئی ہمارے اتنے خدا ہیں نا، یہ سب چھوڑ کر پوروں کو چھوڑ کر ایک کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول لوگوں کو بلائے اور کہا آپ نے بتایا کہ دیکھو اللہ تمہارا مالک ہے، پروردگار ہے، وہی ہمارا رازق ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کی طرف آپ نے دعوت وہاں پر دی۔ تو اب یہاں دیکھیے تو سب سے پہلے لوگ سمجھ میں نہیں آیا، اور عرب کے لوگ بزدل، ڈرپوک، ذرہ برابر بھی ان کے اندر کوئی ہمت نہیں، مگر ایسی بزدل قوم کے سامنے آپ نے کہا کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب ذرا غور کیجئے، تو ایسے موقع پر آپ کا چچا ابو لہب اٹھا اور اٹھ کر کہا الہذا جمعتنا یا محمد، یہ چھوٹی بات، یہ بات بولنے کے واسطے تم ہمارے کو جمع کرے کیا، ہمارا وقت برباد کرے تم؟ بتایا تبا لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تم کو نعوذ باللہ غارت کرے، برباد کرے۔ اور کبھی بھی یاد رکھو جب دین کا کام کرتے ہیں تو گھر والوں سے مخالفت ہوتی، باہر والے بعد میں ہوتے، گھر والے ہی ہمارے مخالف۔ دیکھیے اللہ کے رسول کا چچا، اللہ کے رسول کا چچا، اور یہ بتایا یہ بات سنانے کے لیے آپ وہ کیے، تو اب اللہ تعالیٰ تبت یدا ابی لہب وتب نازل کیا، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے، یعنی وہ بیکار ہو گیا، اور اس کا جو مال و دولت ہے
ابو لہب مکے کا بہت بڑا مالدار، مکے میں 4-5 آدمی تھے جو بہت بڑے دولت مند، اس میں ابو لہب بھی تھا۔ اللہ نے کہا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال جو اس نے کمایا اسے کوئی بھی فائدہ نہیں۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ قریب میں دہکتے ہوئے انگاروں کے اندر وہ جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھانے والی کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی چچانی ام جمیل اس کا نام تھا۔ وہ بڑی مالدار عورت، دولت مند عورت، ایک بڑے مالدار کی بیوی، لیکن اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کے لیے خود جنگل کو جاتی، جنگل سے کانٹے وغیرہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں، گھر میں آپ کے لا کے رکھ ڈالتی وہاں۔ کیا جب آپ باہر نکلے تو آپ کو تکلیف ہونا۔ تو دیکھیے ایک مرتبہ ایک بڑا گھٹا لے کر آ رہی ہے، بڑا گھٹا، اس کے وزن سے وہ گھٹا پیچھے چلے گیا، وہ رسی جو بنی ہوئی تھی اس کے گلے میں اٹک گئی، اور اسی رسی کے ذریعے سے وہ مر گئی، سولی پڑی اور وہ مر گئی۔ بتاؤ دیکھیے، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی جو لکڑیاں لانے والی ہے وہ بھی جہنم میں جائے گی۔ وفی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں موٹی بٹی ہوئی رسی، یعنی جو لکڑیوں کا گھٹا لا رہی تھی وہ پیچھے گر گیا اور رسی گلے میں اٹک گئی اور مر گئی۔ ایک چیز اور ایک اس کا مطلب اور ایک لوگوں نے بتایا ہے، وہ کبھی بھی کہیں بھی آتی، کہیں بھی جاتی تو بہت قیمتی زیور پہنتی تھی، وہ اپنے زیور کو بتا کے، اپنے ہار کو بتا کے کہتی کہ یہ میرا ہار جو ہے اسے بیچوں گی، اس کی جو بھی قیمت ہے نعوذ باللہ میں محمد کو ختم کرنے کے لیے لگاؤں گی، مگر وہی چیز اس کے لیے وبال بنی۔ ایک چیز، دوسری بات یہ ہے اللہ کا کلام جو ہے سچا ہے، اللہ کی باتیں بالکل سچی، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اب دیکھیے جب یہ ابو لہب کے بارے میں سورت اتری تو ابو لہب زندہ تھا، بہت دنوں تک، کئی سال تک زندہ رہا، اور یہ سورت جو پڑھی جاتی تھی برابر وہ سنتا تھا، لیکن کیا بھی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایک منٹ کے لیے، صرف 1 منٹ کے لیے بھی اگر وہ ایمان لا لیتا تو اللہ جھوٹا ہو جاتا، اللہ کے نبی جھوٹے ہو جاتے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک مرتبہ اب یہ ام جمیل آپ کی چچانی جو ہے بڑے غصے سے ہاتھ میں 2 پتھرے لے کر آئی۔ اب آ رہی ہے غصے میں، معلوم نہیں کیا کیا بول رہی ہے، ایک دم بکتے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر دونوں بیٹھے ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ آ رہی ہے، معلوم نہیں کیا کرے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ سامنے آ کے ٹھہری، اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے۔ آئی آ کے ابو بکر کو بول رہے ہیں تمہارا دوست کہاں گیا؟ کہاں گیا تمہارا دوست؟ بہت برا بول رہا، اور مجھے برا بولا، میرے شوہر کو برا بولا، آج اس کا سر پھوڑ ڈالتی ہوں میں۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کسی نہ کسی طریقے سے حفاظت کرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں بتایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے، یعنی اس کا جو مال تھا، دولت تھی، سب۔ اور دیکھو دوستو، اللہ بچانا، وہ مرا بھی تو کیسا مرا۔ جب پہلی لڑائی بدر کی ہوئی، بدر کی لڑائی میں اللہ مسلمانوں کو کامیاب کر دیا، الحمدللہ مسلمان جیت گئے۔ تو ابو لہب بہت پریشان ہو گیا کہ بولے ہماری اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی قوت، ہم لوگ ہار گئے۔ اس کے بعد بیمار ہو گیا۔ بیمار میں بھی یہ چیچک وغیرہ جو بولتے کالرا، وہ اس قسم کے
جو پورے جسم میں چھوٹے چھوٹے اسمال پارٹ، جو چھوٹی 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 پھنسیوں کے ویسا، ایسے وہ چیچک کیا ہوتا، اس میں بڑے پو ہوتے اور زخم ہوتا اور بہت تکلیف ہوتی، اس میں مبتلا ہو گیا۔ بچے گھر سے باہر نکال دیے، مالدار آدمی ہے، گھر سے باہر نکال دی، اس کے بعد کئی دن تک تڑپتا 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 مر گیا۔ مرنے کے بعد نہ اس کی اولاد قریب آئی نہ اس کے گھر والے قریب آئے۔ جب مر گیا جسم میں سے بدبو باش آنے لگی تو لوگ آئے آ کے بولے کیا ہے رے، تیرا باپ مر گیا ہے، تمہارے کو شرم نہیں آتی کیا رے؟ تو کیا کرے، وہ کرائے کے لوگوں کو بلا کے وہ لکڑیوں سے کھینچتے ہوئے ڈھکلتے ہوئے یہ گڑھے میں لے آ کر پھینک ڈالے، اور وہ گڑھا بھی کیا کرے، مٹھی نہیں پتھرا ڈال کے ختم بند کرے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے جو دشمن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے ان سے بدلہ لیتا ہے، کیسے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو موقع دیتا ہے، سنبھل گئے تو ٹھیک ہے، نہیں سنبھلے تو اللہ کا عذاب آتا۔ تو گویا سب سے پہلی چیز یہاں پر یہ کہ ہمارا گھر، ہمارا ماحول، ہماری سوسائٹی اسی وقت اچھی ہو سکتی ہے جبکہ ہمارے گھر میں توحید ہو۔ جہاں شرک اگر آ گیا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی فائدہ یا نقصان پہنچانے والا سمجھے، یہ شرک، اور توحید نجات کا ذریعہ ہے۔ شرک یا ہلاکت، اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دیا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، کبھی اللہ مغفرت نہیں کرے گا۔ تو یہاں پہ نبی توحید کی دعوت دیتے ہیں اور شرک سے لوگوں کو کیا کرتے، روکتے۔ دوسری بات وہاں پہ یہ کہ نبی یہ اللہ کی ہر معاملے میں اللہ کی فرما برداری، ہر معاملے میں اللہ کے رسول کی فرما برداری، یہ دیکھنا کہ اللہ کیا بولے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی بتایا گیا کہ دیکھو تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور یہ دونوں کی نافرمانی کر کے اپنے عمل کو برباد مت کر لو۔ سورہ محمد کی ایک آیت ہے یہ، تو یہاں پہ دیکھیے دو چیزیں نجات کے لیے، دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرا ہے اللہ کے رسول کا طریقہ۔ اللہ کے رسول نے جو کام کیا، کرنے کا حکم دیا، جو بھی ہے وہ طریقہ، یہ دونوں چیزیں اگر یہاں پہ بتایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بما کتاب اللہ و سنت، دونوں چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسرا میرا طریقہ۔ جب تک یہ دونوں چیزوں کو اپنے پاس رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کئی پارٹیوں میں بن جائے گی، کئی پارٹیوں میں، یہودی 70 پر ایک پارٹیوں میں چلے گئے، عیسائی کرسچن 70 پر 2 پارٹیوں میں چلے گئے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت 70 پر 3 اس میں جائے گی۔ اگر ہم دیکھیں گے ایک ایک پارٹی میں کتنے پارٹیاں، ایک ایک اس میں کتنے، ایک ایک اس میں مسلمانوں میں کتنے جماعتیں، سووں کے جماعتیں وہاں پر آ گئی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا نجات کون پائے گا؟ 70 پر 3 میں ایک جماعت ہی نجات پائے گی، کون؟ ما انا علیہ و اصحابی، میرا اور میرے صحابہ کے طریقے پر جو ہوگا وہ نجات پائے گا۔ اماں کا طریقہ، بابا کا طریقہ، لوگوں کا طریقہ، اس سے نجات نہیں ہوگی۔ نجات اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اسی میں نجات۔ تیسری بات یہاں پر یہ دیکھیے، اتفاق۔ تمام پیغمبروں نے یہ دعوت دیا، سب مل کر رہو، آپس میں لڑائی جھگڑے مت کرو، اختلاف مت کرو، اس سے کیا ہوگا؟ تمہاری طاقت کمزور ہو جائے گی، قوت تمہاری کمزور ہو جائے گی، اور دشمن تم پر کیا ہو جائے گا؟ غالب وہ آئے گا۔ اور اس کے بعد اور ایک چیز یہاں پر یہ ہے کہ کوئی بھی بات ہے تو اللہ اس کے رسول، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ،
اگر کسی میں جھگڑا ہو گیا کوئی بات نہیں، دیکھو اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا، بس ختم ہو گیا، اختلاف ختم ہو جاتا۔ اور یہاں پہ دیکھیے اتحاد کی کبھی ضرورت ہوتی، حالات کے اعتبار سے مل کے رہنا، کبھی ضرورت ہوتی، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی حقیقت میں ملنا پڑتا، جیسے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر میں کوئی اختلاف تھا۔ حضرت عمر، ذرا غور کر کے دیکھو، اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد تمام لوگ جمع ہوئے، بولے کہ بھئی کسے ہمارا بادشاہ ماننا، کسے ہمارا امیر مانیں گے؟ تو لوگوں میں اختلاف ہو، کوئی بولے مدینے والے، کوئی بولے مکے والے، کوئی ایسے ہی باتیں چلنے لگی۔ اتنے میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، یہ بڑے صحابہ اللہ کے رسول کی تدفین کی تیاری میں تھے۔ جب معلوم ہوا پورے لوگ جمع ہو گئے ہیں وہاں، گڑبڑ چلی آئی، دیکھا تو ایک دم بحث چلی، تمہارا الگ، اللہ کے نبی جو محنتیں کرے، شیطان سیکنڈوں کے اندر اس کو ختم کر ڈالا۔ اگر ذرا دیر ہوتی، کچھ بھی ہوتا تو تلواریں نکل جاتی، وہ تلواریں جو دوسروں کے لیے استعمال ہوتی تھیں، گویا ان کے لیے آپس میں اختلافات کی وجہ سے۔ تب دیکھیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، لوگوں کو بٹھائے، مدینے والوں کی کیا خصوصیت ہے وہ بھی بتائے، مکے کے لوگوں کی کیا خصوصیت ہے وہ بھی بتائے۔ اور ایک بات آپ نے فرمایا، الائمۃ من قریش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام جو ہوگا قریش خاندان کا ہوگا، یعنی مکے والا قریش خاندان کا ہوگا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی بولے کیا؟ ہاں، بس ختم ہو گئی بات، اختلاف ختم ہو گیا۔ جب دیکھو اللہ کی بات آ گئی، اللہ کے رسول کی بات آ گئی، بات وہاں پہ ختم ہو گئی۔ تو اب یہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ دیکھو لوگوں، اس وقت جماعت میں دو آدمی ہیں، ایک حضرت عمر ہے جن کی فضیلت کیا ہے آپ جانتے ہیں، دوسرا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جن کو میری امت کا امیر اللہ، میری امت کا امانت دار اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ دونوں ہیں، اس میں جن کو تم اپنا بڑا بنانا ہے بنا لو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، حضرت عمر کھڑے ہوئے، بتایا کہ جماعت میں ابوبکر موجود ہے، ابوبکر کی موجودگی میں دوسرا کوئی آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ذرا رنج تھا کسی معاملے میں نے سوچا اگر ہم دونوں لڑیں، کچھ بھی کریں گے تو کیا ہو جائے گا، مسلمان کمزور ہو جائے۔ فوری حضرت ابوبکر کو ان کا ہاتھ پکڑ کر اٹھائے، بتائے آپ دیجئے، اپنا ہاتھ لائیے۔ اب حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر سب سے پہلے اقرار کیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں جماعت کا فائدہ، ملت لوگوں کا فائدہ کس میں ہے وہ دیکھنا، تیرا فائدہ میرا فائدہ نہیں۔ ہمارے لڑنے میں جماعت کا نقصان ہے، فوری ہم لوگ اپنی لڑائی ختم کر دیں گے۔ ہمارے لڑنے سے دشمن کیا کرتا، فائدہ اٹھاتا۔ اچھا، تو اب یہاں پہ کبھی کیا ہوتا، حالات کے اعتبار سے ضرورت ہوتی مل کے رہنا، جیسا کہ اب دیکھ سکتے ہیں آپ آج کے حالات میں سب مل کے رہنا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جن کو میری امت کا امانت دار کہا گیا، دوسرا حضرت عمر ابن عاص، بہت بڑے بہادر اور بہت بڑے کمانڈر تھے، دونوں ایک جگہ جمع ہوئی، دونوں ایک جگہ۔ حضرت ابو عبیدہ چاہتے تھے کہ میں پورے جماعت کا لیڈر ہوں، حضرت عمر ابن عاص چاہتے تھے کہ نہیں، میں بڑا بننا چاہتا ہوں۔ اب کیا کرنا، دونوں بڑے بڑے لیڈروں میں اختلاف۔ دیکھیے حضرت عبیدہ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ دیکھو ابو عبیدہ اور عمر ابن عاص دونوں آپس میں اختلاف نہیں کرنا، دونوں آپس میں اختلاف نہیں کرنا۔ فسلم ابو عبیدہ علی مارا علی عمر ابن عاص،
حضرت ابو عبیدہ نے عمر ابن عاص سے کہا کہ بھائی تم بڑے بن جاؤ، تم بڑے بن جاؤ۔ تو دیکھیے اب حضرت معاویہ کے زمانے میں حضرت حسن، حضرت معاویہ بڑے تھے۔ اب اس میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی میں اختلاف ہوا، حضرت حسین میں، یہ سب کئی باتیں آئی۔ حضرت حسن جو اللہ کے رسول کے بڑے نواسے تھے، انہوں نے حضرت معاویہ کے پاس ایک پیغام بھیجا، میں آپ سے مل جانا چاہتا ہوں، کمپرومائز میں کر لینا چاہتا ہوں۔ حضرت معاویہ بہت خوش ہوئے، ایک کاغذ سفید پیپر ان کے پاس بھیجے، یہ میں سفید پیپر بھیج رہا ہوں، کیا لکھنا ہے لکھ لو، جو شرط لکھنا ہے لکھ لو۔ کیا لکھتے معلوم نہیں، کیا لکھتے تم لکھ لو۔ حضرت حسن نے پوری حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا، معمولی بات نہیں، پوری حکومت ان کو وہاں پر دیا۔ اب اس کے بعد بتایا جا رہا کہ دیکھو کبھی بھی یاد رکھو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم میری سنت پر عمل کرو اور میرے صحابہ اور چاروں خلیفہ کا جو طریقہ تھا وہ طریقے کو تم اختیار کرو۔ چوتھی بات، ہمارے معاشرے کی برائیاں کب ہو سکتی، مٹ سکتی، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کریں گے تو کیا ہوتا، ہمارا معاشرہ ترقی کرتا، معاشرہ وہاں پہ ترقی کرتا۔ تو اب یہاں پر اب دیکھیے، کبھی بھی یاد رکھو یہ ایک دوسرے کی مدد، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھی کرو بھی۔ اللہ تعالیٰ عبادت تمام ایک دوسرے کو مدد کے لیے لوگوں کو پیدا کیا، ورنہ اللہ کی عبادت کے لیے بہت بڑی تعداد۔ تو یہاں پہ بتانے کا یہاں پہ مطلب یہاں پر یہ ہے کہ سب آپس میں مل کے رہیں، یہ ایک دوسرے کی مدد کریں، جن کو اللہ دیا ہے غریبوں کو دیجیے، ضرورت مندوں کو وہ دیجیے۔ تو اب اس سے کیا ہوگا، یہ برائیاں، یہ غریبی، یہ سب چیزیں ختم ہوگی۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر کوئی برائی اگر نظر آ رہی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ ہر ایک کا فرض۔ جس کو آپ کو کتنا آتا، آپ بتائیے، آپ کو کتنا آتا، مجھے کتنا آتا۔ اب یہاں پہ نیکی کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہوگی، مدد آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے گا۔ پھر اور آخری بات یہ ہے مسجدوں سے تعلق، مسجدوں سے تعلق ہوگا تو کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی، ایک دوسرے کے دکھ کا، درد کا، خوشی کا کہ معلومات ہوتے۔ تو جتنا مسجد سے الگ رہیں گے تو کون کیسا ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، کس کی کیا مشکلات ہے، نہیں معلوم ہوتا۔ تو گویا یہ چیزیں جو ہیں کہ ہم توحید پر رہیں، شرک سے بچیں، اللہ کے رسول کے طریقے کو اختیار کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، آپس میں ہم مل جل کر رہیں اور نیکیوں کو حکم میں پھیلائیں، برائیوں سے روکیں۔ مسجدوں سے اگر ہمارا زیادہ تعلق رہے گا تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ تو اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے، شرک اور شرک کی گندگیوں سے اللہ ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرمائے، ایک دوسرے دکھ میں، درد میں کام آنے والا بنائے۔ دنیا میں اگر کوئی برائیاں ہو تو وہ برائیوں کو دیکھ کر انہیں دور کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔